बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपसे अक्सर दो बातें किया करते हैं। एक तो ये कि हर कोई आपको यही बता रहा है कि शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल रही, शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क कैसे चलाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ जो करने आए हैं वो बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। इमरान खान को हटाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी, बल्कि यही सबसे बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और ये अमेरिकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अमेरिका ने हमेशा अपनी मर्ज़ी के लोग यहाँ बिठाए हैं ताकि पाकिस्तान कभी स्टेबल ना हो सके, कभी अपने पैरों पर ना खड़ा हो सके। और जो लोग अमेरिका ने इक़्तिदार में बिठाए हैं वो अमेरिका का कहना मानकर भारत और अमेरिका के मफादात में काम करके पाकिस्तान को इस मकाम पर ले आए कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। और जब आप दिवालिया हो जाएं तो आपको अपने असासे देना पड़ते हैं, और आपका सबसे बड़ा असासा आपका एटमी असासा है। तो हमारी इस बात की तस्दीक आज हो गई है, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको पता चले कि आपके घर को तोड़ने के लिए साजिश हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने घर के सरबराह के पास जाएंगे, अपने घर के बड़े के पास जाएंगे और उसे आप बताएंगे कि हमारा घर तोड़ने के लिए साजिश हो रही है। आप अपने बड़े को बताएंगे कि आपका घर टूटने वाला है, और फिर आपको पता चले कि जिसका वो घर है, जो आपके घर का सरबराह है, वही इस साजिश का हिस्सा है, तब आप किसके पास जाएंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमारे पास कुछ अहम खबरें हैं, बल्कि बहुत ही अहम खबरें हैं। वन बाय वन करके आपके सामने सारी खबरें रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने आज बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं, जिनमें बहुत सारे हम आपको बताएंगे और बहुत सारे हम आपको बता नहीं सकेंगे। और पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में यह फैसला हो गया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पीटीआई की फौज ने क्या करना है। और इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि अब इस्लामाबाद आऊँगा तो वापस नहीं जाऊँगा। और सबसे आखिर में आपको मरियम नवाज का एक बहुत ही मज़ा का खेज झूठ और आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बहुत ही मज़ा का खेज क्लिप भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, पिछले 2-3 माह से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अभी तक पाकिस्तानियों को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और अभी तक पाकिस्तान में जो अमन है वो सिर्फ इस वजह से है कि कौम उम्मीद में है कि सब ठीक हो जाएगा, इमरान खान वापस इक़्तिदार में आएगा। लेकिन ये जो प्लानिंग्स हो रही हैं, ये जो साजिशें चल रही हैं कि इमरान खान को खुदा ना ख्वास्ता मार दिया जाए या उसे गिरफ्तार कर दिया जाए, ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। क्योंकि कौम तपी हुई बैठी हुई है और इस कौम को रोका हुआ है अभी तक सिर्फ इमरान खान ने। जैसे कि आपको तकलीफ है कि ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, जैसे कि हमें तकलीफ है, बिल्कुल इसी तरह रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी तकलीफ है। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की एक तंजीम है, वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी, उन्हें नहीं करने दी गई। फिर आज वो दोबारा प्रेस क्लब गए, उनके लिए प्रेस क्लब में ताले लग गए थे, माइक हटा दिए गए थे, यानी फुल जोर लगा लिया गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। एनीवेज, रिटायर्ड फौजी अफसरान जो कि बहादुर फौजी रह चुके हैं, बड़े बड़े जर्नल, मेजर, कर्नल्स उसमें शामिल थे, और कई उनमें बुजुर्ग थे। वो इस उम्र में पहुंच चुके थे जिन्होंने 2-2 जंगें लड़ी हुई हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। उनकी ये उम्र है कि उनको सिर्फ इज्जत दी जाए। उन्हें प्रेस क्लब के अंदर नहीं छोड़ा गया, उन्हें बाहर धूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक ब्रिगेडियर मियां मोहम्मद ने मेगाफोन पर बात करते हुए दावा किया कि जब हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम ने जनरल बाजवा से मुलाकात की, जिसमें मुल्क के बिगड़ते हुए सियासी हालात पर तबादला ख्याल हुआ। इस वफ्त की क़यादत रिटायर्ड जनरल अली कुली खान ने की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका से जो ख़तरात हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ख़दशात अब हकीकत का रूप धार रहे हैं, इन पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश के तहत जब इमरान खान को बरतरफ किया गया तो हमने जनरल बाजवा से तब भी मुलाकात की और जनरल बाजवा ने हमें यकीन दहानी कराई कि 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे। हम जनरल बाजवा को उनका वादा याद कराना चाहते हैं कि 90 दिन तो हो गए हैं, इलेक्शंस अभी तक क्यों नहीं हुए। रिटायर्ड फौजी अफसरान ने यह भी कहा कि बाजवा साहब, अभी तक तो आप कहते थे कि करप्शन के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, तो अचानक क्या हो गया फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन ने कहा कि ये जो मुल्क में मुआशी बदहाली है ये भी साजिश का हिस्सा है। ये बात नाजरीन जो हम आपको बार बार कहते हैं कि नून लीग परेशान नहीं है, वो जो करने आए हैं वो हो रहा है। जब ये हुकूमत छोड़कर गए थे
تو ہمارے پاس -9 ارب ڈالرز کے اثاثے تھے، اور جب عمران خان حکومت چھوڑ کر گیا تو ہمارے پاس خزانے میں 20 سے 22 ارب ڈالرز پڑے ہوئے تھے۔ پھر کیوں یہ حالات ہیں؟ جب ان حالات میں عمران خان نے ملک چلا لیا تھا، ان حالات میں کیوں نہیں چل رہا جب ہم ہر طرف سے ترقی کر رہے تھے؟ 6% پر ہمارا گروتھ ریٹ پہنچ گیا تھا، جو ان کے وقت میں 0.2% ہوا کرتا تھا۔ تو سارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ عمران خان ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے جا رہا تھا۔ اور آج ریٹائرڈ فوجی افسران نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، کئی آرٹیکلز پڑھے ہیں، ہم نے امریکہ کی پالیسیز پڑھی ہیں، اور امریکہ کی پالیسی ہے کہ پاکستان کو کبھی سٹیبل ہونے نہیں دینا۔ عمران خان کا قصور یہ تھا کہ اس نے پاکستان کو سٹیبل کر دیا تھا، اور اب تو وہ روس سے تیل لے کے IMF کو گڈ بائی کرنے جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سازش میں ہمارے اندرونی لوگ بھی شامل ہیں، لیکن ہم ان کا نام ابھی نہیں لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پلان یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کر کے جوہری اثاثے ختم کرنے کی بیرونی سازش ہے، اور اس سے پہلے عمران خان بھی یہ بات بتا چکے ہیں، اور ہم تو آپ کو سالوں سے بتا رہے ہیں۔ اور اس سب میں ہمیں اپنے اداروں پر کوئی شک نہیں ہے، ہمارے ایٹمی اثاثے بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہیں، ورنہ سیاست دانوں کے ہاتھوں میں ہوتے تو کب کے بک چکے ہوتے۔ اور پھر امریکہ نے بلیک واٹر اور غیر ملکی تنظیمیں بھیج کر، جاسوس بھیج کر سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ یہ اثاثے بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہیں، لیکن جب آپ دیوالیہ ہو جائیں گے تب آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کو اس مقام پر لے آیا جائے گا کہ اب بتائیں کہ آپ نے غلامی کرنی ہے یا پھر آپ نے روٹی کھانی ہے۔ اگر آپ کو آزادی چاہیے، اگر آپ نے اپنی روٹی کھانی ہے، تو پھر ایٹمی اثاثوں کی قربانی دینی پڑے گی، یا غلامی کرنی پڑے گی یا ایٹمی اثاثوں کی قربانی دینی پڑے گی، اور ایک خطاب ہو جائے گا کہ ملک کے بہترین مفادات میں ہمیں اپنے ایٹمی اثاثوں کی قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ وہی کام جو یوکرائن کے ساتھ ہوا تھا، اور آج یوکرائن کا حال دیکھ لیں۔ یعنی جو ملک آپ کو اسلحہ نہیں بیچنا چاہتا کہ کہیں آپ اسے بھارت کے خلاف استعمال نہ کریں، اور جب آپ کو F-16 طیارے دے بھی دیے جائیں تو آپ سے لکھوایا جاتا ہے کہ انہیں آپ بھارت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنے طیارے بنانے لگتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب، جو آج کل بڑے محب وطن بنے ہوئے ہیں، وہ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ پروگرام بند کر دو، اپنے طیارے نہ بناؤ، میں تمہیں ایئر مارشل بنا دوں گا۔ آصف علی زرداری کو کیا تکلیف تھی کہ پاکستان اپنے طیارے بنا رہا ہے؟ تکلیف تھی امریکہ کو، تکلیف تھی بھارت کو۔ پھر مزید کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے غنڈہ گردی نہیں کرنے دیں گے۔ 25 مئی کو جو مار دھاڑ ہوئی اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا جائے، الیکشنز کرائے جائیں، الیکشنز شفاف ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کے اوپر عدالتی کمیشن بنایا جائے، کیونکہ ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری ڈیمانڈ شفاف الیکشنز ہیں، صرف الیکشنز نہیں۔ یہ انہوں نے وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوب خان کے دور میں ملک کی خود مختاری کو بیچ دیا گیا تھا۔ اب جو امپورٹڈ حکومت کا پلان ہے، وہاں سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پلان یہ ہے کہ اگلے 10 سال نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر پاکستان پر اقتدار کریں گے، عمران خان کو سائیڈ پر لگایا جائے گا۔ اور اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو میسیجز بھیجے گئے ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ عمران خان کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پھر اس سے بھی مزے کی بات کیا ہوئی کہ جو ہمارے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کو تو پریس کلب میں نہیں چھوڑا گیا، وہ بیچارے باہر دھوپ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی مجرمہ، جن سے عوام کو نفرت ہی اس لیے ہوئی، اس لیے نہیں کہ انہوں نے کرپشن کیا، وہ تو ہماری مجرم ہیں ہی ہے، لیکن نفرت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی تھی۔ وہ بیٹھ کر بڑے مزے سے پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اسی طرح جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی تھی، جیسے پاکستانی عوام کی طرح کی بے وقوف ترین قوم دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہ۔ پھر ایاز صادق، جو کہتے تھے کہ ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، جس کو ہم نے سب سے پہلے سچ ٹی وی اردو نے میر ایاز صادق کا نام دیا تھا، اور پھر وہ پورے پاکستان میں وائرل ہوا۔ وہ ایاز صادق آج اسمبلی میں کھڑا ہو کر بولا کہ یہ عمران خان جو اداروں کے خلاف باتیں کر رہا ہے یہ کتنی خطرناک ہے۔ آج اسمبلی میں عمران خان کے خلاف قرارداد پیش ہوئی، جس نے ابھی تک کسی جرنیل کا نام تک نہیں لیا، اور قرارداد پیش کر رہے ہیں وہ لوگ جو جرنیلوں کے نام لے کر کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ اور پھر اس سے بھی مزے کی بات یہ کہ بھارت میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اور مسلم امہ جسے عمران خان نے جگایا تھا وہ جاگ گئی، وہ احتجاج کر رہی ہے
لیکن بھارت کا سب سے بڑا حریف پاکستان خاموش بیٹھا رہا اور شدید احتجاج دیکھ کے آج شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن اس میں بھارت کا نام نظر نہیں آیا۔ تو آج اسمبلی میں بھارت کے خلاف قرارداد منظور ہونی تھی، اسے پینڈنگ کیا گیا، اور اس سے پہلے عمران خان کے خلاف قرارداد منظور ہوئی کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا ان کے لیے۔ پھر آج عمران خان کو ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈر اتھارٹی جنرل ندیم رضا نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جوہری اثاثے مضبوط ہاتھوں میں ہیں، ان پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور اس پر غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دیں کہ مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت سارے جھوٹ بولے اور ان کے جھوٹ پر تو بات کرتے کرتے ہم تنگ آ چکے ہیں، لیکن ایک بڑی مزے کی بات انہوں نے کی کہ عمران خان نے ترکی کے انویسٹرز کو لات مار مار کر بھگا دیا تھا، اس لیے شہباز شریف کو ترکی کا دورہ کرنا پڑا کہ وہ انویسٹرز واپس آئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ انویسٹرز واپس آئے جنہیں عمران خان نے لات مار مار کر بھگا دیا تھا؟ کیونکہ رپورٹس تو یہ مل رہی ہیں کہ پاکستان سے سارے انویسٹرز بھاگ رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شہباز شریف کا ایک کلپ ہے جو ہم آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے ترکی کا، سعودی عرب کا اور UAE کا دورہ کیوں کیا تھا۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں UAE کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ چھوٹی سی پرچی کھول کے پڑھا ہے، وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی۔ کیا بول رہا تھا وہ؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ وہ یہ تھا، اس کا نام تھا کون ہیں یہ لوگ؟ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔